نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین لعنهم اللہ صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم جزا اللہ تعالی عنا محمد ما هو اہلہ۔ میرے بھائی اور دوستو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں لعنت جو فرمائی ہے وہ کم لوگوں پر ہے۔ ان میں ایک لعنت، جیسے لعنت اللہ علی الکاذبین، جھوٹوں پر لعنت، اسی طرح ایک لعنت اس قرآن پاک میں جو لوگوں پر کی گئی ہے یہ ہے اولئک الذین لعنهم اللہ۔ یہ کس پر ہے؟ وتقطع ارحامکم، جو صلہ رحمی نہیں کرتے، رشتے ناطے توڑتے ہیں، رشتہ داروں سے لڑائی جھگڑے کرتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لعنت ہے ان پر، یعنی ملعون ہیں وہ لوگ، ان پر لعنت ہے۔ آپ اندازہ کیجئے جس پر لعنت برس رہی ہو اس کی زندگی میں برکت کہاں ہوگی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ برکت کیسی ہو؟ عمر بڑھ جائے، رزق بڑھ جائے؟ میرے نبی نے فرمایا صلہ رحمی کرو، رزق بھی بڑھ جائے گا، عمر بھی بڑھ جائے گی۔ صلہ رحمی، رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں سے جھگڑے نہ کرنا، رشتہ داروں کے ساتھ احسان کرنا، رشتہ دار کے ساتھ بھلائی کرنا۔ میرے نبی سب سے بڑی مثال ہیں، ہمارے لیے رول ماڈل کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رول ماڈل ہمارے نبی ہیں۔ میرے نبی کافر رشتہ داروں کے ساتھ بھی اچھائی کرتے ہیں، بھلائی کرتے ہیں، خیر خواہی کرتے ہیں، باوجود ان کی تکلیف اظہار ثانی، ان کے دکھ درد میں مبتلا کرنا، ان کے جھوٹی باتیں کرنا، من گھڑت باتیں پھیلانا، افواہیں پھیلانا، الزامات لگانا، تہمتیں لگانا، لیکن میرے نبی نے کبھی نہیں کیا ان کے ساتھ۔ اس سے بڑی مثال کیا ہوگی میرے نبی سے بڑی؟ تو آئیے آج ہم طے کر لیں۔ یاد رکھیے گا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما بداری عرش پر پہنچا دیتی ہے، نافرمانی اسفل سافلین پر گرا دیتی ہے۔ اگر آپ، میرے نبی نے فرمایا برکت ہوگی کس کی زندگی میں؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ رزق بڑھے گا کس کے ساتھ؟ جو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ عمر لمبی ہو جائے گی کس کی؟ جس کو رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا۔ جو نہیں کرے گا اللہ اس کو عبرت کا نشان بنائے گا۔ آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، ہمارے اکابر میں سے حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ ایک